يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کا یہ 18واں پارہ اور سورۃ النور ہے. یہ مدنی سورت ہے. اس سے پہلے جو سورۃ المؤمنون ہے جہاں سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی 10 صفتیں بیان کی کہ ایمان والے بندے کون ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. 10 الگ الگ صفتیں ایمان والے بندوں کی اللہ نے بیان کی. اس میں خاص طور پر ایمان والے بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے والذین هم لفروجهم حافظون. اور ایمان والے بندے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایمان والے بندے میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس کی جو 10 ٹاپ 10 جس کو کہا جا سکتا ہے، ٹاپ 10 چیزیں جو ایمان والے بندے میں ہونی چاہیے جو اللہ نے بیان کی ہے، تو وہ کتنی اہمیت والی ہوگی. اسی میں سے ایک یہ بھی تھی والذین هم لفروجهم حافظون. ایمان والے بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون میں شرمگاہوں کی حفاظت کے متعلق ایمان والے بندوں کی یہ صفت اللہ نے بیان کی. اب شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں، جس کا تعلق عورتوں کے ساتھ پردہ کس طرح سے ہونا چاہیے، مردوں کا اپنا پردہ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسی ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو سورۃ النور میں بیان کیا. دراصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے کچھ سال کے بعد خبر آئی کہ بنو المستلق نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ آ کے ہم پر حملہ کریں، ہم ہی خود اٹیک کر لیتے. چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مقابلہ بھی ہوا، لیکن ان لوگوں نے اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاوا کیا اور معافی مانگی، معاملہ رفع دفع ہو گیا. وہاں سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لانے لگے تو ایک ایسا زبردست واقعہ پیش آ گیا جس میں مدینہ کے یہودیوں نے کمینہ پن کی حدیں پار کر لی. یعنی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے جتنی دشمنی وہ لوگ کر سکتے تھے، آخری حدیں بھی انہوں نے پار کر لی. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انتہائی گھناؤنا الزام لگایا. وہ انشاءاللہ آئندہ رکوع میں آئے گا، وہاں پر میں تفصیل سے بیان کروں گا. ابھی خالی آپ کو اتنا بتا دوں کہ مدینہ کے یہودیوں نے کوشش کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انتہائی گھناؤنا الزام لگایا، اور مدینہ میں اللہ کے رسول کے پہنچنے سے پہلے
حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی غلط غلط افواہیں پھیلا دی، یہاں تک کہ سیدھے سادے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ بھی یہودیوں کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے بھی نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں غلط سلط باتیں شروع کر دی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے براءت کے بارے میں، کہ حضرت عائشہ بالکل پاک اور صاف ہے، حضرت عائشہ کی براءت کے بارے میں اللہ نے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک کی 7 آیتیں پوری کی پوری اتاری، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے احکام اتارے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، اور اگر کوئی کنوارا کپل بھی نہیں بلکہ کنوارے لوگ، کنوارا مرد یا کنواری عورت اگر زنا کرتی ہے تو ان کو کیا سزا دی جائے گی، وہ تمام چیزیں اللہ نے اس صورت میں بیان کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی کے اوپر آپ نے غلط الزام لگایا زنا کے بارے میں، غلط تہمت لگائی کسی کے اوپر، اور تہمت لگانے کے بعد اپنی بات پر گواہ پیش نہیں کر پائے تو تمہارے اوپر الٹا کیا سزا لگے گی، وہ تمام چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان کی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گورنروں کو ہر مہینے جو نیا نیا حکم بھیجتے تھے اس میں یہ بات ضرور لکھتے تھے کہ اپنے گھر کی مستورات کو سورۃ النور کی تلاوت کرواؤ، اور فرماتے کہ اپنے گھر کے ماحول میں سورۃ النور پڑھی جانی چاہیے، اور گھر کی مستورات کو یہ سورت پڑھ کے سناؤ، اس کے ترجمہ، اس کا مطلب، اس کے معانی گھر کی عورتوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے کیا کیا باتیں بیان کی۔ پھر میرے دینی بھائیوں یہ بھی بات سامنے رکھیں کہ زنا یہ معاشرے کا اتنا گھناؤنا کام ہے کہ جس سے پورے کے پورے معاشرے برباد ہو جاتے۔ اگر زنا پر روک تھام نہیں لگائی جاتی تو بہو بیٹیوں اور بچیوں کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا اپنا لڑکا ہے کس کا لڑکا ہے، لوگوں کے نسب غلط ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا بیٹا کس کا ہے، کیونکہ زنا معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ کون سا مرد کس کے گھر میں جا رہا ہے، کون سی عورت کس کے وہاں پر سو رہی ہے، خدا ہی بہتر جانے۔ معاشرے کے اندر جب زنا عام ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی لعنتیں اس معاشرے کے اوپر برستی ہیں، اللہ اس معاشرے سے اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتے، اور جب اللہ کی لعنتیں برستی ہیں تو اس معاشرے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو زنا جیسی بری چیز سے محفوظ فرمائے، اور فرمایا الزنا دین، زنا تو قرض ہے، یاد رکھیے گا یہ بات، الزنا دین، زنا قرض ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو وہ آپ کے گھر کے ساتھ وصول کیا جائے، آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو مل کے رہے گی، لیکن دنیا میں فرمایا زنا دین، زنا قرض ہے، اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ کے گھر کے ساتھ وصول کیا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بعض مفسرین اور محدثین تو یہاں تک بات بیان کرتے ہیں اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی عورت نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے تو کم از کم سامنے والا اپنی شرمگاہ آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ رگڑ کر جائے گا۔ کتنی بری بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ الزنا دین، زنا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بعض محدثین نے یہاں تک بیان کیا ہے ایمان والا بندہ ایمان کی حالت میں زنا کبھی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر اللہ حفاظت فرمائے اگر وہ زنا جیسے برے کام میں مبتلا ہو بھی گیا تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر سائڈ میں کھڑا ہو جاتا، یعنی جس وقت وہ زنا میں مشغول ہوتا ہے، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت موت آ گئی تو اللہ کی فہرست میں کون سی فہرست میں شمار ہوں گے وہ میں اور آپ زیادہ جان سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ سورت النور ہے، یہ مدنی سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں کل 64 آیتیں ہیں، اور 64 آیتوں میں ہمارے معاشرے کے بہترین احکام بیان کیے گئے میرے بھائیوں۔
ہم بھی یہاں پر پکا ارادہ کریں کہ عمل کی نیت کے ساتھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی احکام اس صورت میں اندر اتارتے ہیں، اللہ ہر ایک انسان یہ نیت کرے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھر کی مستورات کو سورۃ النور کے احکام پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا چیزیں بیان کی. چنانچہ فرمایا، میں سورت کی تلاوت کرتا ہوں، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم ہی نے اتارا ہے. اب پوری دنیا جانتی ہے کہ پورا کا پورا قرآن اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور نے قرآن نہیں اتارا. پھر بھی اس صورت کے شروع میں اللہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہم ہی نے اتارا ہے؟ اللہ اہمیت بتانا چاہتے ہیں. آگے جو احکام آ رہے ہیں وہ احکام بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو ہم ہی نے اتارا ہے. وَفَرَضْنَاهَا، اس میں جتنے احکام ہیں وہ تمام احکام ہم نے ہی فرض کیے ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں بڑی کھل کر نشانیاں بیان کی ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ فرماتے ہم نے کوئی بات اللہ فرماتے ہم نے تشنا باقی نہیں رکھی، ہم نے کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحی، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا، اللہ کسی مثال کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے. اللہ تو کھول کر احکام کو بیان کرتے ہیں. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ. چنانچہ آگے اب احکام بیان فرماتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ دوسری آیت ہے. چنانچہ اللہ فرماتے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد جب یہ پکڑے جائیں تو ان کے اوپر احکام کیا لاگو ہوں گے؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدة. اگر وہ کنوارے ہیں، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے یہ زنا جیسا کام کیا ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑے مارے جائیں گے، مرد کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے، عورت کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور جس وقت کوڑے مارے جائیں اس وقت ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے. فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدة، 100 کو کہتے ہیں 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا یہ تو اس وقت کی بات ہے اگر وہ کنوارے ہیں، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور زنا کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں تب ان کی یہ سزا ہے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے، جسمانی خواہش پورا کرنے کے لیے بیوی ان کے گھر میں موجود ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا جیسے برے فعل میں اگر وہ مبتلا ہے تو اللہ نے فرمایا تب تو ان کی آخری سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے. مرد ہے، مرد کو کھلے میدان میں دوڑا کر پتھروں سے اتنا مارا جائے کہ وہ ختم ہو جائے. عورت ہے تو تھوڑا سا کھڈا کھود دیا جائے جس میں عورت کا آدھا جسم کھڈے کے اندر آ جائے اور وہیں سے پھر اس کو پتھر مار کر ختم کر دیا جائے. میرے بھائیوں میں آپ کو اس کی حکمت آگے بیان کروں گا. جب سنیں گے تو آپ کو اتنا لگے گا کہ اسلام تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے. رحمان اور رحیم جو اللہ ہو اس نے اسلام کو رحمت ہی بنا کر اتارا ہے. پھر اسلام میں اتنی بھاری سزا کی. اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کی اتنی بھاری سزا کیوں کہ مرد کو پتھر مار کر ختم کر دیا جائے، عورت ہے تو عورت کو بھی پتھر مار کر ختم کر دیا جائے. زنا کی اتنی بھاری سزا اللہ نے بیان کی. اتنا ہی نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا یہ حکم پورا کرنے میں تمہارے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں آنا چاہیے. ہاں کہ بھی رحم آ گیا تو سزا کم ہو گئی، چلو چھوڑ دیتے ہیں. رحم کر کے اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کریں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا یہ حکم لاگو کرنے میں یعنی کہ ان کو پتھر مارنے میں تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر رحم یا نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ نرمی کی وجہ سے تم ان کو چھوڑ دو. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اور آگے اور سنیے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سزا ان کو اکیلے میں نہیں دینا ہے، برسر عام دینا ہے، تاکہ بہت بڑا مجمع اس بات کو دیکھے کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے اس کو زنا کیا تھا، تو زنا جب ثابت ہو گیا تو اس کو یہ سزا دی گئی، اس کی یہ سزا عام مجمع میں ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ایک جماعت اس سزا کو اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ میرے دینی بھائیو، یہاں پر رک کر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، زنا انتہائی گھناؤنا کام، میں نے پہلے ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ پھر یہ کہ کوئی مرد یا عورت زنا جیسی بری چیز میں مبتلا ہے تو شریعت نے اس کو ڈھانپ کے رکھا ہے، اس کو اوپن نہیں کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ آگے پڑھیں گے آپ کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں کہا کہ وہ فلاں مرد نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو شہر قاضی سزا ڈائریکٹ لاگو نہیں کرے گا، 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، جن 4 گواہوں نے اپنی نگاہوں سے مرد کو عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، اوپنلی زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، خالی عورت کے اوپر مرد کو سویا ہوا دیکھا تب بھی نہیں چلے گا، اتنا بھی نہیں چلے گا، زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے 4 مرد دیکھے، ایسے 4 گواہ قاضی کے سامنے پیش کرنے پڑیں گے۔ وہ گواہ جب گواہی دیں گے تب جا کے سزا لاگو ہوگی، ورنہ نہیں۔ مطلب اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی برائی ہو گئی تو اس کو پردے میں رکھا جائے، لیکن اگر گواہوں کے ذریعے جب بات کھل کر سامنے آ گئی تو اب رحم کرم کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر رحم کرم کا معاملہ کیا گیا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اب اوپن ہو گیا، لوگوں کے سامنے آ گیا، بات کھل کر واضح طور پر لوگوں کے سامنے آ گئی، لہذا اب اس کو ڈھانپ کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب برسر عام لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کیے، تو فرمایا کہ ان کو رجم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سزا دینے میں ذرہ برابر دل میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ ایک بہت بڑی جماعت کے سامنے ان کو سزا دی جائے، اور اگر وہ کنوارا ہے تو کنوارے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ایک سزا۔ دوسری سزا کنوارے کے لیے یہ بھی ہے، اگر وقت کا قاضی مناسب سمجھے تو اس کو 1 سال کے لیے اپنے علاقے سے جلا وطن کر دے گا، اپنے علاقے سے باہر نکال دے گا۔ یہ وقت کے قاضی کے اوپر موقوف ہے، جج اور قاضی اگر یہ فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کو شہر سے باہر نکال دے، الگ الگ علاقے میں نکال دے، ان کو گاؤں میں داخل ہونے کی یا شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ سزا بھی اگر کرنا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سزا لاگو ہوئی۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برگزیدہ صحابی تھے، بڑے نیک صحابی تھے، لیکن زنا ہو گیا۔ آ کر اللہ کے رسول کے سامنے خود اقرار کر لیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا جیسا برا فعل ہو گیا، میں چاہتا ہوں دنیا میں اللہ جو میرے اوپر سزا لاگو کرنا چاہے وہ میرے اوپر لاگو ہو جائے، اس لیے کہ آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ماعز اسلمی جب یہ بات کہنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور حضور سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، حضور نے منہ پھیر لیا، یعنی کہ سنا انسنا کر دیا، گویا کہ میں نے سنا ہی نہیں۔ ماعز اسلمی وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف آئے اور دوسری طرف آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ماعز اسلمی بات کرتا ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں بڑے ہوش و حواس میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ تب بھی اللہ کے رسول نے چہرہ گھما لیا، گویا کہ بات انسنی کر دی، سنا ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ ماعز اسلمی سامنے آ گئے اور سامنے آ کر اپنا پورا انٹروڈکشن دیا، پورا تعارف دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں پاگل اور مجنون نہیں ہوں، بالکل حواس باختہ ہوں اور میرے حواس صحیح سالم ہیں، صحیح سالم حواس کی حالت میں میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ جب 3 مرتبہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر دیا،
اب اس کو چھپانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماعز کو مدینہ کے باہر لے جا کر سنسار کر دیا جائے. چنانچہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ماعز کو پتھر مار رہے تھے. پتھر مارنے کے دوران ان کے بدن کے خون کا ایک قطرہ میرے کپڑے پہ اڑا تو میں نے ذرا گھن محسوس کی کہ ناپاک قطرہ میرے بدن پر آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز کے خون کے قطرے سے گھن محسوس نہ کرو. ماعز نے اللہ کے دربار میں وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ پورے مدینہ کی مغفرت کرے. ماعز نے ایسی توبہ کی، لیکن انہوں نے اقرار کیا تھا تو اس اقرار کرنے کی وجہ سے وہ سزا ان کے اوپر لاگو ہوگی. اسی طریقے سے ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کے اللہ کے رسول کی خدمت میں اقرار کر دیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. حضور نے صحابہ کو فرمایا ان کو دور کرو، ان کو دور ہٹا دو. اللہ کے رسول نے توجہ ہی نہیں دی اس بات کی طرف. وہ عورت نے دوسری مرتبہ آ کے اقرار کیا، تیسری مرتبہ آ کے اقرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ 9 مہینے کے بعد آنا، جب تم بچے کو جنم دے دو تو اس کے بعد آنا. وہ عورت کیونکہ اللہ سے ڈری ہوئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. نبیوں کو چھوڑ کر اس کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو بے گناہ ہونے کا ثبوت دے. ہر انسان گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار. تو وہ عورت بھی توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی. حضور نے فرمایا کہ جاؤ بچے کو جنم دینے کے بعد آنا. جب اس نے بچے کو جنم دے دیا، اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے اس پہلے والے گناہ کا اقرار کرتی ہوں کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر شریعت کی طرف سے جو سزا لاگو ہوتی ہو آپ کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ کس کا دودھ پیتا ہے؟ عورت نے کہا کہ میرا ہی دودھ پیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ جب اس کا دودھ چھڑوانے کا وقت ہو جائے تب آنا. اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول. 2.5 سال کے بعد 30 مہینہ دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے میرے بھائیو. 30 مہینہ 2.5 سال کے بعد وہ عورت دوبارہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہوں. تب وہ بچہ جو اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا ماں کی گود میں بیٹھ کر روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بچہ اب اپنا کھانا اپنے ہاتھ سے کھا سکتا ہے، اب جا کے اس عورت کے اوپر سزا لاگو ہو سکتی. وہ بھی اس نے اقرار کیا تھا. شریعت اسلامی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر یہی 2 واقعات پیش آئے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. دنیا والوں کو یہ تمام چیزیں یا احکام پریکٹیکلی بتانے تھے تو یہ دو مسئلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوئے اور اللہ کے رسول نے ان کے اوپر سزا لاگو کی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام جب اتنا رحمت والا مذہب ہونے کے باوجود سزا اتنی سخت کیوں ہے؟ ہمارے ہندوستان کا ایک منسٹر جس کو آپ لوگ جانتے ہیں منموہن سنگھ، ڈاکٹر منموہن سنگھ، سعودی گورنمنٹ نے ان کو 2-3 مرتبہ اپنے ملک میں بلایا تھا اپنے ملک کی GDP کو چیک کرنے کے لیے. چنانچہ ایک مرتبہ وہ خود اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں، اپنی یادداشت میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں 3ری مرتبہ سعودی عرب گیا تب کام بہت کم تھا. کام کرنے سے جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو ایک آخری میٹنگ رکھی گئی تھی، جو میٹنگ ایک دوسروں سے فرینڈشپ میٹنگ تھی، ملاقات کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے اندر میں نے ان کو کہا، منموہن سنگھ خود اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہاں پر جو حضرات بیٹھے تھے مسلمان حضرات، میں نے ان سے کہا کہ یار میں بھی اسلام کی اسٹڈی کرتا ہوں، میں بھی اسلام کو پڑھتا ہوں. اسلام جیسا رحمت والا مذہب میں نے کوئی اور نہیں دیکھا. لیکن ایک بات جو میرے دل میں کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت زنا کر لیتے ہیں تو اسلام میں اس کی اتنی زیادہ سزا کیوں؟ اور ظاہر سی بات تھی جو لوگ ان سے بات کر رہے تھے وہ تمام پولیٹیکل لوگ تھے، ان کو دینی معلومات اتنی زیادہ تھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علماء سے رابطہ کر کے آپ کو بتاتے. چنانچہ جب علماء سے رابطہ کیا تو علماء نے کہا کہ ہم منموہن سنگھ کو جواب بعد میں دیں گے،
ان سے خالی ہمارا 2 سال کا کرائم رپورٹ ان کے سامنے پیش کر دو، ہمارے سعودی کا کرائم رپورٹ ان کے سامنے 2 سال کا پیش کر دو۔ چنانچہ 2 سال کا سعودی کا کرائم رپورٹ جب منموہن سنگھ کے سامنے پیش کیا گیا تو رپورٹ دیکھنے کے بعد منموہن سنگھ نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اسلام میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، زنا کرنے والا اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دو، آپ کے وہاں اگر ایک سزا دی جائے گی 1 سال تک کوئی ایسا واقعہ ہی پیش نہیں آئے۔ اور ہمارے یہاں کی کرائم رپورٹ دیکھو، ہر 3 منٹ پہ ہندوستان میں ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی طور پر زنا ہوتا ہے، ہر 3 منٹ پہ، یہ ہندوستان کی کرائم رپورٹ ہے میرے بھائی۔ تو اسلامی احکام بھاری ضرور ہے، لیکن اگر 1-2 آدمی کے اوپر یہ شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے 1 سال تک 2 سال تک چین سکون ہو جائے گا، کوئی جلدی زنا کرنے کی یا چوری کرنے کی یا شراب پینے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ہندوستان میں بالجبر زنا بالجبر کے جتنے بھی واقعات پیش آئے تھے، ان واقعات کے بعد مختلف علاقوں سے جو آوازیں اٹھی تھی، کتنی آوازیں ایسی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو بالکل آن دا اسپاٹ اس کو اسی جگہ پر ختم کر دیا جائے، کوئی کورٹ وورٹ چلانی نہیں چاہیے۔ زنا اگر ثابت ہو گیا، لڑکی کے ساتھ بالجبر اگر اس نے زنا کیا ہے اور وہ ثابت ہو گیا تو اس کو اسی وقت سزا دے دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، شریعت کے ایک احکام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ اسلام کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ کچھ روایتیں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، مردوں جیسا کپڑا پہنتی ہے، بال بناتی ہے وغیرہ، مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے، اور تیسرا نمبر کا ہے دیوس۔ حدیث میں لفظ آتا ہے دیوس۔ دیوس اس کو کہا جاتا ہے جیسے کہ جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہا جائے بے غیرت، جس کو غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک صحابی جہاد سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی عورت گھر کے باہر کھڑی ہے بغیر دوپٹے کے۔ انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی کہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے آقا رک جائیے، گھر میں سانپ آیا ہوا ہے اور وہ سانپ میری چلمن میری اوڑھنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اوڑھنی کے بغیر میں گھر سے واپس آ گئی، ورنہ میں اپنا سر چلمن کے چھپائے بغیر گھر سے باہر کبھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے جب یہ قصہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دیوس نہیں، یعنی غیرت، اپنے گھر کی مستورات اور عورتوں کو لے کر غیرت ہونا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ اور جس انسان کے اندر غیرت نہیں ہوتی، گھر کی بہو بیٹیاں بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں، غیر محرم مردوں سے ملتی ہیں، تو اس انسان کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے، اور ایسا دیوس آدمی نہ جنت میں جائے گا نہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوگی۔ اور آگے فرمایا ایک اور روایت میں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک ہمیشہ نشے کا عادی جو ہمیشہ نشے میں رہتا ہو، اور تیسرا راہ خدا میں احسان کر کے احسان جتانے والا۔ احسان کر کے احسان جتانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 اپنے گھر والوں کو خبائث میں برقرار رکھنے والا، یعنی اپنے گھر والوں کو بری عادتوں میں مبتلا دیکھے اس کے باوجود وہ نہ روکے، تو ایسے دیوس آدمی کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو زنا اور زنا کے اسباب جیسی برائیوں سے پاک اور صاف فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔